इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम से करते हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत के लिए मैं दावत दूँगा कारी उस्मान गनी साहब को तो तशरीफ़ लाएँ और इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म नि'मतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा व ينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيम। दुरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा न करे उसे ये चाहिए फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। बारगाह रिसालत में चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन दरे नबी पर उम्र बीते वो हम पे लुत्फ़ो दाम ऐसा मदीने वाले कहीं मुकामी मदीने में हो क़याम ऐसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान मजीद को सीखता और सिखाता है। आज दुनिया में आपको बहुत से उलूम बहुत से फ़नून नज़र आते हैं। जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं।
سکلز سکھائی جا رہی ہیں، علوم سکھائے جا رہے ہیں، علم پڑھایا جا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جا سکیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ذرا قرآن کی طرف آؤ تو صحیح، اس کو سمجھو تو صحیح، تھوڑی سی تکلیف تو کرو. تمہیں روشنی کے ایسے چراغ ملیں گے، تمہاری زندگی سے تاریکیاں دور ہو جائیں گی. اس مشن کے روح رواں محترم عامر سہیل صاحب ہماری خوش قسمتی ہے، ہم نے ان سے کلاس پڑھی، ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. متفق علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جناب صدر FEF ذیشان صاحب اور میرے بہت ہی پیارے طلباء و طالبات، سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے قرآن مجید سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کی ہے کہ بندہ مومن جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو اس کی زبان پہ الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں پر نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو گویا بندہ مومن جنت میں اپنے داخلے کو اپنے اعمال کا نتیجہ قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو یہ سبق ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس سارے سلسلے میں میرا یا FEF کا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں کھڑا آپ سے بات کر رہا ہوں اور اتنے اچھے خوبصورت ماحول میں آپ کو FEF والوں نے یہ موقع فراہم کیا کلاس پڑھنے کا، اور آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب پورے شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا. مجھے آپ کو پڑھانے کا موقع دیا، آپ کو پڑھنے کا موقع دیا، اور FEF کو یہ سارا سلسلہ ارینج کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور موقع دیا. دوسری بات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، مختصر سی حدیث ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسرو، آسانی پیدا کیا کرو، ولا تعسرو، مشکل میں مت ڈالا کرو لوگوں کو، بشرو، خوشخبری سنایا کرو انہیں، ولا تنفرو، اور نفرت نہ پیدا کیا کرو. جب سے میں نے یہ حدیث سنی، یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں میسج بہت گہرا ہوتا ہے ذہن میں. عام طور پہ پڑھانے میں یہ ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ گفتگو جتنی مشکل ہوگی، الفاظ کا انتخاب جتنا مشکل ہوگا، اتنا ہی پڑھانے میں وہ شخص جو ہے ماہر سمجھا جائے گا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ تمام علوم میں عربی گرامر، خاص طور پہ قرآن کی زبان، اس کو بہت ہی مشکل سمجھا گیا ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جن لوگوں نے یہاں پر کلاس اٹینڈ کیا ہے، میری خواہش تھی کہ میں پہلے ان کے کامنٹ سنتا پھر اس کے بعد گفتگو کرتا، لیکن مجھے پہلے موقع دے دیا گیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ سے وہ بات کریں گے کہ انہوں نے اس کلاس کو کیسا پایا۔ یہ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ سارا ارینج کرنے کا مقصد، اتنے اچھے ماحول میں یہ سلسلہ قائم کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عام دنیاوی کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی عام دنیاوی فنکشن ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے تو ہم اپنی بہترین، آپ کہہ لیں اپنے بہترین وسائل، اپنی بہترین اپروچ جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں دین کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس سادہ طریقے سے اس کو گزار دیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تقریب جو آپ کے لیے ارینج کی گئی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ نہیں، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ قرآن کی زبان کو سیکھنے میں کس قدر دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ کس درجے تک سیکھ پاتے ہیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور ان کو بھی یہ پتہ چلے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے، اور کوئی خاص اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا ارینج آپ جو دیکھ رہے ہیں کیا گیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ہو۔ بہترین ماحول میں، ایئر کنڈیشن ماحول میں آپ کو 40 دن میں کوشش کی گئی ہے کہ آسانی کے ساتھ، آسان زبان میں، آسان اسلوب میں آپ کو قرآن کی زبان سکھائی جائے۔ اس میں کس درجے کامیاب رہا ہوں یہ تو آپ ہی انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، لیکن بہرحال مقصد کہنے کا بات یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کیا کرو، مشکل مت پیدا کیا کرو۔ میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوں یہ تو آپ ہی انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ 40 دن میں ہی بولتا رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بولیں اور آپ بتائیں۔ بس ایک درخواست ضرور آپ سے کروں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ میرے معاون ثابت ہوں۔ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو آپ سے بھی میں یہ امید کروں گا کہ آپ بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا ہے، اور مدثر صاحب نے حدیث آپ کو سنائی دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں گے اور اس کو سکھائیں گے۔ یہ اوپن پلیٹ فارم ہے جی، یہ کسی عالم کا ہی کام نہیں ہے، کسی مولوی کا کام نہیں ہے، یہ میرا آپ کا ہم سب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میرے بہاف پر چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو۔ تو یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے قرآن کو آگے پہنچانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے دنیا کے کونے کونے تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ قرآن کی زبان کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ سب جان چکے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہوا بنا ہوا تھا عربی زبان کا، الحمدللہ یہ کوئی ہوا اب میں سمجھتا ہوں کہ زائل ہو گیا ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سبق میں بھی، کہ یہ ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا۔ تو میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سب طلباء و طالبات کو جنہوں نے الحمدللہ 40 دن، مکمل 40 دن بغیر کسی حاضری مس کیے اس کلاس کو اٹینڈ کیا، اور جن لوگوں کی 1 2 3 حاضریاں رہ بھی گئی ہوں گی وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی 5 سے زیادہ غیر حاضریاں ہو جائیں تو اس کا پھر کلاس میں آنا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے آپ سب اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کلاس کو جو ہے وہ اٹینڈ کیا۔ ماشاءاللہ خواتین میں میں خاص طور پہ انہیں اپریشیٹ کروں گا کہ خواتین میں مجھے وہ شوق، جذبہ اور فیڈ بیک جو مجھے ملا وہ قابل تعریف تھا۔
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ پیچھے رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اب میں اگر یہ کہوں کہ مردوں کی مصروفیت زیادہ ہے تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ خواتین کی مصروفیت شاید مردوں سے بھی زیادہ ہو، سارا دن کام کاج کرنا، کھانا پکانا اور دوسرے کام کاج کرنا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی فرق ڈیفینیٹلی مجھے نظر میں آیا ہے. تو میں کہوں گا کہ خواتین واقعی مردوں سے اس دفعہ ایک درجہ آگے نکل گئی ہیں، کیونکہ جو فیڈ بیک الحمدللہ مجھے ملتا رہا ہے ان سے وہ واقعی قابل دید تھا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی سب کو، میں FEF کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کلاس ارینج کی. اللہ کا شکر میں نے اس لیے بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور کلاس بغیر کسی ناغے کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کلاس میں نے آپ کے سامنے 2 آیات رکھی تھی. ایک مرتبہ ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں پر ہم نے واضح کیا تھا کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اور دوسری آیت میں نے انشور آپ کو کروایا تھا اللہ کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ جو اس کی مدد کرے گا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں. تو یقین کریں یہ میں صرف اللہ کی نعمت بیان کرنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ایک اور کلاس بغیر کسی ناغے کے مکمل کی ہے. یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں 2006 سے عربی کی کلاسز لے رہا ہوں اور 2006 سے 18 تک 12 سال ہو گئے ہیں. میں بھی انسان ہوں، بیماری، خوشی، تکلیف، فوتگی، شادی سب میرے ساتھ بھی رہا ہے، لیکن یقین مانے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح مینیج کیا ہے. ان 12 سالوں کے دوران میری فیملی میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی، میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی اور بہت ساری، میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی، لیکن یقین مانے میں اپنی کسی بھی کلاس سے چھٹی نہ کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے اللہ نے مینیج کیا کہ میری کلاس مس نہیں ہوئی. جیسے میں رکھیے گا تو یہ صرف بتانا مقصود ہے. اسی طرح شادیاں ہوتی نہیں، بہت شادیاں ہوئی 12 سالوں میں، لیکن الحمدللہ یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قدر کرتا ہے اور وہ آپ کو موقع دیتا ہے اور وہ آپ کے لیے سارے کام آسان کر دیتا ہے، مینیج کر دیتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ العنکبوت میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک میسج دوں گا آپ سب کو کہ جن لوگوں نے کلاس کو اٹینڈ کیا ہے خدا را اسے اب چھوڑے نا. ایک ہفتہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ سے ایسے نکلے گی جیسے آپ کو کبھی آتی بھی نہیں تھی. جڑے رہیے، ہمارے ویڈیو لیکچر سے مدد لیجئے، بک آپ کے پاس ہے. آج کا کوئی بھی بندہ اللہ کے ہاں عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ یا اللہ میری اپروچ میں نہیں تھا کچھ. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. یہ جو موبائل آپ لیے پھرتے ہیں اس کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو یہ اس کا اصل فائدہ ہے. اس میں آپ قرآن سے جڑیں، قرآن سیکھیں، قرآن دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پھر ایک مرتبہ ان طالب علموں اور طالبات کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اس کلاس کو مکمل طور پہ بغیر کسی چھٹی کے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. خصوصی طور پہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس امید کے ساتھ کہ یہ کام ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ کے کچھ جذبات ہیں، آپ نے اس عربی کلاس سے کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. آپ کو جذبات ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. محمد رفیق بلد محمد اسحاق صاحب. الحمدللہ رب العالمین. ہم اس چیز پہ جتنا بھی شکر ادا کریں
کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی قرآن کی زبان کو سیکھنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے لیے جو ہے فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والوں نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا، اور جناب استاد محترم کی بڑی کوشش کاوش ہے، اور انہوں نے بڑا وقت دیا، بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا، اور ہمیں لسان القرآن کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ گئی۔ اس پہ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور قرآن جتنا بھی ہے اس کا مخاطب انسان ہے، اور اگر ہمیں عربی زبان ہی نہیں آتی تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اس کے لیے وہ فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ یار کی زبان ترکی ہے اور ترکی مجھے آتی نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر تو ہمیں یار سے باتیں کرنی ہیں یا اس کی باتیں سمجھنی ہے تو ہمیں اس کی زبان جو ہے آنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب استاد محترم کا اور یہ فیتھ فاؤنڈیشن والوں کا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور ایک گزارش ہے کہ بھی یہ ہم نے پہلا اسٹیپ لیا ہے، منزل لمبی ہے، اس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے، تو اس کے اگلے اسٹیپ کے لیے کوئی ایسا ہی پروگرام ارینج کیا جانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس کورس میں استقامت عطا فرمائی۔ تو استقامت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ اس کورس سے میں نے کیا سیکھا ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کرنا یہ چاہوں گا، یہ زندگی کا میرا پہلا کورس ہے جس میں میں نے بلا ناغہ شرکت کی ہے اور ایک چھٹی بھی نہیں کی، کہ آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی کورس دنیاوی یا دینی جتنے بھی کیے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے استقامت بخشی۔ ہمارے لیے بہت ہی ایک خوشی والی بات ہے کہ ہم دین کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور میں لاسٹ میں سر عامر سہیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے دین کو سمجھنے میں ہماری مدد کی، اور آج میں سچے دل سے یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم اپنی زندگی میں بالخصوص جاری و ساری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہم نے قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی، اور کچھ نہ کچھ حد تک ہم سمجھ بھی سکیں۔ تو جیسا کہ وہ میرے سے قبل بھی بھائی کہہ کے گئے کہ وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں بھی مدرسے سے پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے یہ سیکھا اس کورس کے اندر کہ جو مدارس کے اندر جو ہمارا نصاب ہوتا ہے وہ لمبا بھی ہوتا ہے اور ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان نصاب ہے اور بہت ہی مختصر سا نصاب ہے، اور اس کے ساتھ قواعد نہیں ہیں، بہت آسان فہم ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے یہاں سے سیکھنے کے بعد یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو لوگ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہی فائدہ مند نہیں، جو عام بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ کورس وہ بھی کریں تو ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ عام قرآن بھی جو ہے نا وہ پڑھنا اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ میں مشکور ہوں استاد محترم کا اور فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، اور الحمدللہ استاد محترم نے جو سکھایا ہے، میں یہاں پر یہ استاد محترم کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ الحمدللہ آگے پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ استاد محترم میرے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کورس آگے مکمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت چونکہ بہت قلیل ہے لیکن سفر بہت لمبا تھا، کچھ اس حوالے سے بھی بڑی پیچیدگیوں کا سامنا رہا، لیکن خیر وہ وقت تھا وہ جو گزر گیا۔ آپ سے تھوڑا سا اگر وقت زیادہ ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ قرآن فہمی شروع ہی سے میرا ایک خواب رہا ہے، خواب تھا اور خواب ہے۔ اس کی تکمیل جناب استاد محترم عامر سہیل صاحب کے ہاتھوں ہوئی،
قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ تو میں اندھا تھا، لیکن مجھے آج یہ خوشی ہے کہ آج میں اندھا نہیں ہوں، لیکن میری آنکھیں میرے استاد ہیں، میں ان کی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تو اسی بات پہ میں شکر گزار ہوں ان کا، فیتھ والوں کا اور اپنے استاد محترم کا، کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو، لیکن کیونکہ یہ سب ہمارے تخلیق کرنے والے اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ مجھے پچھلے چند سالوں سے اس بات کی بڑی شدت سے تلاش تھی کہ کوئی ایسا محترم استاد ملے اور کوئی ایسا ٹائم ملے جس میں اپنی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ بہرحال میں نے ایک دن عشاء کی نماز مدنی مسجد سمن آباد میں ادا کی اور گیٹ سے نکلتے وقت 40 روزہ کورس کی فلیکس لگی ہوئی دیکھی، اور مجھے دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ مجھے جس چیز کی تلاش تھی شاید وہ مجھے ملنے جا رہی ہے، کیونکہ ٹائم بھی آئیڈیل تھا اور سارامر سہیل کا پہلا لیکچر اٹینڈ کر کے علم ہوا کہ ایسے ہی استاد کی تلاش تھی۔ میں نے ادھر کھڑے ہو کر فون کیا، مدثر بھائی نے مجھے تھوڑا سسپینس میں ڈال دیا، کیونکہ میں نے اس سے کورس کے بارے میں ریکوائرمنٹ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اپنی عمر، تعلیم اور پیشہ لکھوا دیں۔ جب میں نے اپنی عمر 42 سال لکھوائی تو میں نے سوال کیا کہ مجھے داخلہ مل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ویسے ہم ینگ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، بہرحال ہم آپ کو میسج کر دیں گے۔ اب میں کچھ دن کافی پریشانی میں رہا کہ پتہ نہیں داخلہ ملتا ہے کہ نہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے آخری دن مجھے میسج کر دیا۔ سر میں نے جو ایک خاص چیز نوٹ کی ہے وہ ان کی عربی کے ساتھ ساتھ انگلش اور اردو میں برابر کی مہارت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے باقی عربی کے اساتذہ میں اس چیز کی کمی ہے کہ ان کو عربی تو بہت اچھی آتی ہے لیکن انگلش میں بہت پیچھے ہیں وہ، اور اس چیز کی کمی ہے، اسی لیے ہم لوگ عربی سیکھنے میں اتنے پیچھے ہیں۔ سر کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے سبق ذہن نشین کروا دیتے ہیں، پچھلے اسباق کی ریویژن بھی کروا دیتے ہیں، اور بورڈ پر بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے 2 کلرز کا مارکر استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی تو شاید ہم 0% پر تھے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم 50 یا 60% ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم 0% پر نہیں ہیں۔ ایف پی ایف والوں کا انتظام بہت اعلیٰ تھا، اور ایسے کورسز کا انتظام کرنا واقعی قرآن اور دین کی خدمت ہے۔ کلاس کا ماحول بہت زبردست تھا، تمام ساتھی بڑے اخلاق والے تھے۔ ابھی صرف یہ خواہش ہے کہ ایسے لیکچر سالانہ کی بنیاد پر ضرور کروائے جائیں، یعنی کہ ہر سال یہ کورس ہونا چاہیے، اور اس 40 روزہ کورس کی کچھ مزید ایڈوانس کلاسز بھی سر ہونی چاہیے، جیسے میٹرک کے بعد ایف اے، بی اے یا ایم اے ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ ہم سب کو دین اور قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میں آیا کیسے اس میں۔ اسلام کے ساتھ چونکہ ہمارا مسلمان ہے، اسلام کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہونا بھی چاہیے۔ ہم نے لگی ہوئی فلیکس لکھی تو دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہوا تو کلاس میں آ گیا۔ اچھا، کلاس میں آنے کے بعد جو ہم نے ایک فیلنگ محسوس کی نا کہ جب کلاس میں آیا تو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی کہ یہ دین کی یہ کلاس ہو رہی ہے، یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، ساری دنیا مادیت پرست ہے، تو دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایون کہ جب میں کلاس میں آ رہا ہوتا تھا تو یہ رستے میں ایک چوک پڑتا ہے ہمارے، جب ٹریفک چوک ہوئی ہوتی تھی نا تو لوگ ایسے گزرے ہوتے تھے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، تو میں نے کہا یار یہ 1 گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں ادھر کلاس میں، تو ادھر ہمیں دین کی کلاس کی وجہ سے دل کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی تھی کہ الحمدللہ ہم ایک اللہ کے دین کی خاطر ادھر آئے ہیں، اور سنا کرتے ہیں علماء حضرات سے کہ جہاں پہ دین کی اللہ کے ذکر کی مجلس ہو تو اس کو اللہ کے فرشتے گھیرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، فرشتے فرماتے ہیں اللہ تیرا دین سیکھ رہے تھے اور تیری جنت کی خواہش کر رہے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا، جنت عطا فرما۔ تو میں استاد محترم کا
اور मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफार्म दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, दुनिया भी बेहतर करे, आखिरत भी बेहतर करे, और उस्ताद मोहतरम का इल्म अमल ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कहना तो मैं काफ़ी कुछ चाह रहा था, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फेथ एजुकेशन का, जिन्होंने अपना सबसे कीमती चीज़ एक वक्त एक अच्छे मिशन के लिए निकाला हुआ है। और उसके बाद आमिर सुहेल साहब का माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। तो कुरान मजीद से मेरा एक थोड़ा सा रवायती सा ताल्लुक़ था। जब बचपन में मस्जिद में जाके पढ़ा, बस उसके बाद रमज़ान आता था, पढ़ लेते थे कुछ थोड़ा बहुत, 2-4 सिपारे 6 सिपारे, और ज़िंदगी में जो है ना अपने रोज़े माश और मशीनी दौर में मसरूफ़ थे। तो एक दफ़ा रात को निकला, राना सनाउल्ला चौक पे फ्लैक्स लगा था, तो मैंने थोड़ा देखा कि ये सियासी फ्लैक्स नहीं है, तो गौर से पढ़ा। तो मैंने कॉल की, तो साहब से बात की कि भाई मैं आना चाहता हूँ। फिर देखा कि जहाँ मेरी रिहाइश है उसके करीब ही है, तो शुरू कर दिया। हमारी ज़िंदगी का मिशन क्या है, मकसद क्या है? क्या मकसद यही है रोज़े माश बस दुनियावी तालीम हासिल कर ली, रोज़े माश के पीछे दिन रात फिर रहे हैं? नहीं। लेकिन जब इधर आया तो मुझे पता चला कि वाकई ज़िंदगी का जो विजन या मिशन है वो रोज़े माश नहीं है, बल्कि कुरान मजीद है, इस्लाम है। तो इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आमिर साहब ने बहुत मेहनत की है हमारे पर, बड़े प्यार से पढ़ाया है अच्छे तरीके से। तो हमारा हक़ ये होगा कि हम इनका हक़ ये है कि हम इसको जो है जारी और सारी रखें, इसको ख़त्म ना करें। मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई है कि इंशाल्लाह मैंने इसको जारी भी रखना है और आगे इसको पढ़ाना भी है, और इसी को जो है ना ज़िंदगी का मकसद हयात बनाना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फेथ एजुकेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने उस्ताद मोहतरम के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। सिर्फ आमिर साहब के लिए कि तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। और इसके बाद हमारा असल मिशन स्टार्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए शीशा तलाश कर। अब हमारा अमल शुरू हो रहा है। सर के लेक्चर से ये बात हमारे ज़हन में आई है कि सबसे पहले अमल है। ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, बेनूर दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। अमल लाजमी है तकमील तमन्ना के लिए, फ़कत रंगीन ख्यालों से क्या होता है। मैं सर से दुआ करूंगा कि ये हमारे लिए दुआ करें। और मुशक्क़तें आपको आएंगी, सर ने कहा था कि मुशक्क़तें आपको आएंगी। ये मेरी दोपहर पे अबर क्यों, मेरे सबर पे अजर क्यों, ये मेरी दोपहर पे अबर क्यों, मेरे सबर पे अजर क्यों। ये मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना ख़राब कर। सर से दुआ है कि सर हमारे इस्तिक़ामत के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैं इस 40 रोज़ा अरबी क्लास में आई थी तो मैं ये सोच कर आई थी कि मैं अरबी ग्रामर के बारे में बहुत कुछ सीखूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मैंने उसके साथ साथ बहुत सी इस्लामी मालूमात हासिल की और मैंने कुरान मजीद को बहुत आसान पाया। और ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम आमिर सुहेल साहब और FEF फाउंडेशन की कोशिशों का नतीजा है। मैं उनकी भरपूर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सर मोहतरम आमिर सुहेल से यही गुजारिश करूँगी कि वो इस कोर्स को कंटिन्यू रखें और मैं अपनी मेहनत और भरपूर कोशिश से एक मुकाम तक पहुँचना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें अब कलाम अल्लाह सीखने की तौफीक अता फरमाई। और अरबी ग्रामर कोर्स जो फेथ एजुकेशन वालों ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और फेथ एजुकेशन वालों की इंतहाई मशकूर हूँ। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा टीचर सर आमिर सुहेल साहब की सूरत में हमें हायर करके दिया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी ग्रामर सिखाई और इस 40 रोज़ा ग्रामर कोर्स में ना सिर्फ हमने ग्रामर को ही सीखा है बल्कि हमें बहुत सी कुरानी मालूमात और भी हासिल हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 40 दिनों में कुरान करीम की किसी भी आयत का ग्रामेटिकली एनालिसिस करने का अब हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम किसी भी आयत को ग्रामेटिकली एनालिसिस करके अच्छे तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
انہوں نے فرمایا بھائی کہ جو ہمارے اتنی بھی ہمیں کلاسیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے ایک آنا نہیں لیتے، یہ تو کنٹرول کر کے پیسے نہیں لیتے، اس میں صاحبہ سے کلاسیں پڑھیں گے۔ سر پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اور ایف ای ایف کے اور سر کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم اس سعادت کو پا سکے۔ تو 45 منٹ کی کلاس تھی، اور جب ہم کالج میں یا اسکول میں ہوتے تھے تو گھڑی پہ نظر ہوتی تھی کہ پیریڈ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے، لیکن ان 45 منٹ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت زیادہ کچھ۔ سر نے ہمیں قرآنی احکامات، احادیث اور ہمارے گرامیٹیکلی جو بھی ہمیں سمجھایا، ایسے جیسے ہمارے دل میں اتر رہی تھی وہ ساری باتیں، ہمیں موٹیویٹ کیا، ہماری اصلاح کی، اور ہمیں اتنا انوالو رکھا ہر چیز میں کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ بس کلاس سے چھٹی نہ ہو اور ہم یہیں بیٹھے رہیں اور سیکھتے رہیں بس بہت زیادہ کچھ۔ تو سر کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھے طریقے سے سمجھایا۔ ہمیشہ ٹیچرز گردان سکھاتی تھیں اور ہمیں کبھی نہیں یاد ہوئی تھی، اور اب ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں وہ گردانیں، اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر کو استقامت دے اور ہمیں بھی، کہ ہم مزید دین سیکھیں اور سکھائیں بھی، اور ایف ای ایف کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اللہ آپ سب کو اس نیک مشن کو جاری رکھنے میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ سب کو کامیاب کرے، اور ہماری بھی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں کمنٹس دوں گی وہ صرف میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارا پورا گھر اس کلاس میں شامل تھا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ایف ای ایف کی کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں انتہائی اعلیٰ خدمت کا بیڑا اٹھایا اور ہمیں موقع دیا کہ آئیں قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ ماں باپ بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور جو استاد ہیں ان کا تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ علم جو ہے اصل میں وہ ایک شعور اور آگاہی کی بیداری ہے۔ ہمارے استاد محترم کا ہر درجہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اندر شعور اور آگاہی کو جنم دیا ہے۔ جب ہم نے کلاس میں داخلہ لیا تو طبیعت میں اس قدر ذوق شوق نہ تھا جس قدر کے ہمارے استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب نے ہمیں پیدا کیا۔ انہوں نے انتہائی فرق اور شفقت سے ہماری ناراضگیوں کو برداشت کیا اور ہماری کسی بھی طرح کی بدتمیزی کو مثبت نظری سے درگزر کیا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خود ہمارے استاد محترم کئی مرتبہ اس بات کا اقرار فرما چکے ہیں کہ میری کامیابیوں کے پیچھے میری اہلیہ محترم کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ہم انتہائی خلوص، عقیدت اور عاجزی سے اپنی استادی محترمہ کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کی لازمی قربانیوں اور کاوشوں سے ہمیں اس کہف الرجال کے زمانے میں ایک انمول استاد ملا۔ میری آرزو، تمنا اور حسرت ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہی قرآن پاک کا محافظ بنا دے۔ آخر میں اپنے استاد محترم کی تعریف میں ایک شعر پیش کروں گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے روی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمارے پورے خاندان کو اس کورس سے فیضیاب ہونے کا موقع دیا۔ مطلب ہم سب فیملی ممبرز اس کورس کو اٹینڈ کر رہے تھے، اور اس کورس کو اتنا آسان کر دیا تھا کہ بچے وہ ڈسکشن میں باتیں بہت روزمرہ کی ڈسکشن میں لے کے آتے تھے، انہی سب باتوں کو، مثلاً کردان کو، ماضی مستقبل کی بات کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو لے کے آتے تھے، اتنا آسان کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان میں شوق بے حد زیادہ بیدار ہوا تھا۔ اس سب کے لیے سر کا بہت زیادہ شکریہ، اور ایف ای ایف کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اس کا انعقاد کروایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر کو اور ہمت بخشے، اور آج ہم یہ بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کو چھوٹے بچوں میں جو ہے اس کورس کو لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ جتنا آسان آپ نے کر دیا ہے
8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ یہاں سے سیکھ کے گیا ہے تو انشاءاللہ باقی بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پراپر سلیبس کے طور پہ اسکول میں بھی لایا جائے۔ جی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی سب کا، ماشاءاللہ آپ کی محبت کا۔ اس لیے میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ بعد میں آؤں، لیکن مجھے دوبارہ جو آنا پڑا ہے وہ میں ایک بات بھول گیا تھا۔ میں خاص طور پہ اس کلاس میں سے 3 بچوں کو سامنے اسٹیج پہ لانا چاہوں گا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ماشاءاللہ ان 3 بچوں نے 40 دن بغیر کوئی چھٹی کیے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ اس کورس میں شرکت کی ہے۔ تو خاص طور پہ 2 بھائی ہیں جی، آپ دیکھیے گا کہ ماشاءاللہ، اور شروع میں تو ظاہر بات ہے سلیبس ذرا ایزی تھا تو ہر چیز ازبر تھی انہیں، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا بہت وہ پیچھے جاتے رہے، لیکن الحمدللہ ان کا شوق، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو 1 گھنٹہ اپنے ساتھ بٹھانا اور وہ بھی ایسے پروگرام میں جس میں ان کی بالکل کوئی دلچسپی نہ ہو، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ تو میں دعوت دوں گا جی 3 بچے جو ہماری کلاس کے تھے ماشاءاللہ، 2 یہ بھائی ہیں ناسک اور نام مجھے بھول جاتا ہے ہر دفعہ، یہ 2 آئیں اور ساتھ اپنے آپ آؤ۔ ان تینوں کو میں چاہوں گا کہ آپ انہیں خصوصی طور پہ اپریشیٹ کریں جی۔ ان 3 بچوں نے بغیر کسی چھٹی کے کلاس اٹینڈ کی ہے جی۔ یہ آپ کو اپنا نام بھی بتائیں گے، یہ نام بھی بتائیں گے جی اپنا، اور پریشان تو ہو رہے ہیں لیکن گھبرانا نہیں ہے، شاباش، ریگولرلی جی ماشاءاللہ یہ آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ نام بتا دو اپنا۔ سبحان نام ہے جی ان کا، دوسرا بیٹا ناسک، محمد نمیر جی، ماشاءاللہ جی، ایک مرتبہ ضرور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا اور اپریشیٹ بھی کیجیے گا جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ بچیاں بھی آتی رہی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے سب اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو میں نے تو پہلے بھی خواتین سے کہا تھا کہ میں نے بالکل اپنی فیملی کی طرح کلاس لی ہے، جس طرح میں اپنے گھر میں ڈیل کرتا ہوں اپنے فیملی ممبرس کو، اسی طرح میں نے کوشش کی، اور الحمدللہ آپ نے سنا بھی ہے، اور یقیناً اب آپ مانیں گے کہ خواتین میں وہ زیادہ جو تھا جذبہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ جی۔ تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مد حضرات میں ہم نے ان لوگوں کو رکھا ہے جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی، ماشاءاللہ 40 کے 40 دن باقاعدگی سے اپنی تمام مصروفیات خود سائڈ پہ کر کے تشریف لاتے رہے ہیں۔ ان میں محمد وحید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، عامر سیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ انہی کے دست مبارک سے ہم آپ کو سرٹیفکیٹس دیں گے۔ اور اس کے بعد محمد وحید صاحب، یہ ان کو کتاب بھی انعام دی جا رہی ہے کیونکہ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ محمد امین اللہ زیب صاحب، اس کے بعد ان کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ محمد انوار الحق صاحب، انوار الحق صاحب کی ماشاءاللہ کوئی چھٹی نہیں ہے، ایک کلاس پہلے بھی ہوئی تھی غالباً 2012 میں 6 میں، اس وقت بھی انوار الحق صاحب کی کوئی چھٹی نہیں تھی۔ محمد ارشد تاج صاحب حاضری میں اول، محمد ارشد تاج صاحب، محمد ارشد تاج صاحب تشریف لے آئیں ماشاءاللہ۔ ہماری ایف ایف کے پلیٹ فارم سے ہونے والی تمام تقریباً کورسز میں حصہ لیتے ہیں اور اکثر ان کی ماشاءاللہ کوئی چھٹی نہیں ہوتی، بڑی بقائد۔ محمد صادق شریف صاحب بھی حاضری میں اول ہیں، ان کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ محمد بن ارشد ذکریہ، یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین اور محنتی بچہ ہے، ان کی بھی کوئی چھٹی نہیں۔ محمد پرویز عبداللہ صاحب تشریف لائیں، ان کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ عقیل رسول صاحب، عقیل رسول صاحب آپ کو دوسری دفعہ موقع دیا جا رہا ہے، کوئی چھٹی نہیں ماشاءاللہ۔ شہراز یوسف صاحب، شہراز یوسف صاحب تشریف لائیے۔ عبد المنان انور صاحب تشریف لائیں، عبد المنان انور۔ محمد طاہر اشرف صاحب تشریف لائیں۔
جی السلام علیکم. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھنا سیکھنا سب اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل میں سر کے لیے جو عزت ہے، کاش سر میرے دل کے اندر دیکھ سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان 40 روز میں تقریباً 4 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خواب میں ان کی زیارت بھی کر چکا ہوں اور ان سے کافی قسم کی گفتگو بھی کر چکا ہوں. اور بس یہی میری محبت کا اظہار تھا. بس میری دعا یہی ہے کہ سر آپ میرے ساتھ یہ محبت ہمیشہ قائم رکھیں. آئیے محمد طاہر اشرف صاحب تشریف لائیے. حافظ احتشام الحق صاحب تشریف لائیے. محمد نعمان عمر صاحب تشریف لائیے. محمد اجمل صاحب تشریف لائیے. اورنگزیب بابر صاحب تشریف لائیں. ان کے بعد بہادر علی صاحب تشریف لائیے. محمد آصف مدثر مکلم خود. محمد عبداللہ شفیق صاحب تشریف لائیے. جواد احمد نوجوان ساتھی ہماری فیض ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جناب جواد احمد. سید طارق شاہ صاحب استاد محترم سید طارق شاہ صاحب. ایک اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا نام ہے نوید احمد فراز صاحب, وہ بھی تشریف آئیے. محمد شہزاد اکرم صاحب تشریف لائیے. نوید فراز صاحب ان کی مسز نے بھی بڑی محنت سے کلاس کو اٹینڈ کیا ہے. شہزاد اکرم صاحب. محمد نواز صاحب بندیشہ, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ماشاءاللہ. محمد ارکم صاحب. راشد نثار صاحب, راشد صاحب. محمد نعیم صاحب ماشاءاللہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے والد محترم سب کو دیں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ اتنی محنت سے آتے رہیں. ان کے بعد انعام الرحمان صاحب, بیوی بچوں سمیت نعیم صاحب آتے ہیں, بیوی بچوں سمیت. غلام فرید صاحب ماشاءاللہ جی, بڑی محنت سے انہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے جی. ان کے بعد ہمارے فیض ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بہت ہی پیارے ساتھی رئیس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور ان کے بعد ہمارے فیض ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھی محمد اصغر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ ویری انٹلیکچوئل پرسنالٹی محمد اصغر صاحب. محمد ارشد ذکریہ صاحب ماشاءاللہ, یہ وہ والد ہیں جو اپنی بیٹی کو اور اپنے بچے کو لاتے رہے ہیں. ان کے بچوں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور بڑی ہی محبت سے بڑی محنت سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے والدین سب کو عطا فرمائے. محمد ارشد ذکریہ صاحب. سید مظہر حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں ماشاءاللہ جی, سید مظہر حسین صاحب. محمد زبیر صاحب سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ, ہمارے نوجوان بہت قابل اسٹوڈنٹ محمد زبیر صاحب.
ارسلان سجاد صاحب تشریف لے آئیں بلکہ. اور محمد طاہر رضا صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں. سر بڑی تعریف کرتے ہیں طاہر صاحب کی. بڑے محنتی اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے قابل اسٹوڈنٹ ہیں طاہر صاحب, نوجوان اسٹوڈنٹ. مسفرہ ارشد کوئی چھٹی نہیں جی. عشرت سلطانہ صاحبہ کوئی چھٹی نہیں ماشاءاللہ. سعدیہ عمر حیات کوئی چھٹی نہیں. ایک منٹ بیٹا. سعدیہ عمر حیات. نسرین نعیم صاحبہ, آمنہ عمر حیات صاحبہ ماشاءاللہ کوئی چھٹی نہیں. فرحانہ امین صاحبہ. خدیجہ عمر حیات صاحبہ, یہ ماشاءاللہ 3 بہنیں آتی رہی ہیں. 3 بہنیں ماشاءاللہ آتی رہی ہیں. بھائی بھی تھا بلال شاہد. اچھا نور فاطمہ صاحبہ. بانو شاہد. بلال کن کے ساتھ آتے تھے؟ لبنہ مجید صاحبہ. شہناز اختر صاحبہ. آپ سے مجھے امید ہے آپ نے پڑھانے آگے. سر جن کو ریکمینڈ کر رہے ہیں نا تو ٹیچر کے طور پہ, وہ تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. شہناز اختر صاحبہ. اقرا ناز صاحبہ. مریم شفیق صاحبہ. اقرا ناز صاحبہ. پہلے ظاہرہ رشید صاحبہ تشریف لائیں. افرا ندیم صاحبہ تشریف لائیں. عظمیٰ نوید صاحبہ تشریف لائیں. صباحت خالق صاحب. کہنے کی ضرورت نہیں کہ پڑھانا ہے انہوں نے آگے, ٹھیک ہے نا. بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف لاتی رہی ہیں. ان کے میاں بھی آتے رہے ماشاءاللہ. صباحت خالق صاحبہ. رابعہ مغل صاحبہ. رقیہ افضل مغل صاحبہ. مریم افضل مغل صاحبہ. محمد نمیر بیٹا. نمیر ماشاءاللہ. میں گزارش کروں گا فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ محمد ذیشان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تھوڑا سا تعارف اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں آپ سب کا اس پروگرام میں آمد پر بہت بہت شکر گزار ہوں. فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن عرصہ 19 سال سے اسی طرح کے دینی اصلاحی اور فلاحی پروگرامات میں جو ہے وہ ان کو کرنے میں مشغول ہے. سر نے بات کی نا شروع میں کہ ہمارا ایک دینی مزاج ہے کہ دینی پروگرامات وہ ایک سادہ سی محفل کر کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے, یا دینی کوئی کلاس ہے تو اس میں کچھ خاطر خواہ انتظامات یا خاطر خواہ خوبصورت اور آرام دہ ماحول نہیں دیا جاتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہیں, کوئی کلاس لینا چاہیں, کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز سیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت اچھے ماحول وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, بڑا زبردست جو ہے وہ طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ طرح امتیاز ہے کہ دین کو پریزنٹ کرنا ہے انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ انداز. دین جو سیکھنے والے ہیں وہ آئیں تو ان کو خوبصورت اور آراستہ ماحول مہیا کیا جائے تاکہ وہ جسے کہتے ہیں ذہنی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو سیکھنے آئیں وہ سیکھیں. اور ہم نے بھی اس کلاس میں کوشش کی ہے کہ موسم جو گرم تھا اس کا لحاظ رکھا جائے, آپ کے لیے اے سی کا بندوبست کیا, خوبصورت ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ہال پوری طرح آراستہ, کارپیٹڈ, ٹھیک ہے, صفائی کا پوری طرح لحاظ,
اور آپ کے آرام کا ہر طرح لحاظ رکھا، اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ پروگرامات آ رہے ہیں، میری بات بہت لمبی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر عامر سہیل صاحب کا یہ میں ان کا احسان سمجھوں گا، یقین کریں اتنی مصروفیت۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے آتے تھے موٹر سائیکل؟ مچھلی فارم سے بھی کوئی 1-1.5 کلو آگے سے، اتنی دور سے روزانہ بغیر چھٹی کے آنا۔ اس لیے میں ایک دن جذباتی ہو گیا تھا کلاس میں کہ یار یہ اپنے محلے سے اٹھ کے نہیں آ رہے کلاس میں، تو یہ میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ توہین کر رہے سر۔ وہ اتنی محترم ہستی ہونے کے باوجود اتنی دور سے ریگولر بیسس پہ آئیں اور ہم یہاں سے نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں بھابھی جان کا، استانی محترمہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ یقین کریں میں شادی شدہ ہوں۔ اگر ان کی حوصلہ افزائی، ان کا تعاون نہ ہوتا تو سر یہ کبھی بھی نہ کر سکتے۔ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، میں خواتین سے کہوں گا، میں مردوں سے کہوں گا اپنی نمازوں میں بھابھی جان کے لیے دعا کریں۔ ان کی اتنی بے پناہ محبت اور اخلاص اور اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ فراخ دلی اور قربانی، ٹھیک ہے؟ جن ایام میں سر نے شروع کیا تھا وہ ایک جو ہے وہ سوچوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، آئیڈیل لائف گزارنے کے لیے منصوبے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک عورت اپنے شوہر کو یہ اس طرح تعاون کرے کہ آپ جس طرح اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہیں کریں، میں آپ کے ساتھ، یہ بہت بڑی نیکی، یہ امہات المومنین کا ایک رول انہوں نے جو ہے وہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سر کا شکریہ ایک دفعہ پھر، آپ خواتین کا بے حد شکریہ، اور آپ مردوں کا بہت بہت شکریہ، اور اپنے ساتھیوں کا میں بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔